اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس. کل بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. سب سے پہلے جو سارا دن جو معاملہ چلتا رہا وہ عمران خان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ عدالت میں نہیں گئے اور نہ پھر ایک شور اٹھ گیا کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بہت ساری پولیس کی موبائل رات کو وہاں پر گھومتی رہی اور ادھر موجود رہی, رینجرز بھی موجود رہی, پولیس بھی مویز کی ہے نا, ویڈیو سوشل میڈیا کے پر جس کے منہ میں جو بھی باتیں آ رہی تھی وہ کر رہے تھے. پریکٹیکلی اینڈ لیگلی اسپیکنگ خان صاحب کو آنا چاہیے تھا اور 4 مہینے ہو گئے تھے پری بیل اریسٹ کے لیے, اور اگر ان کو بیل اپنی کنفرم کرانی ہوتی تو ایز پر دی رول ایز پر دی آئین ان کو آنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں آئے. اب کیوں نہیں آئے اس کے بہت سارے ریزنس ہیں. ایک ریزن تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کہ جی ہے نا اولڈ ایج ہے اور ہے نا بیمار ہے, ڈاکٹرس نے منع کیا. دس از سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچوئل مسئلہ نہیں ہے. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب آتے ہیں تو ان کو راستے میں کوئی گرفتار کسی اور کیس میں, کیونکہ 70 FIR ہے تو ان کو کسی کیس میں اریسٹ نہ کر لیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ گئے اور ان کی بیل کنفرم نہیں ہوئی تو وہاں پر وہ دوبارہ اریسٹ ہو جائیں گے, وہاں پر بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 3 جو یہ ہے کہ ان کے خلاف 70 FIR ہیں تو پھر ہر FIR میں ان کو جانا پڑے گا. تو دس از دا مین ایشو کہ یہ ایک ایشو ہے, اس کی وجہ سے خان صاحب نہیں جا رہے تھے. لیکن بہرحال خان صاحب کو جانا پڑے گا. بیل کی جو ریکویسٹ ہے وہ خارج ہو چکی ہے, منڈے تک کے معاملات چلے گئے. ایک کیس کے اندر تو خارج ہو چکی ہے, دوسرے کیس میں منڈے تک کے لیے ہے. لیٹس سی منڈے کو کیا ہوتا ہے. اسی دوران جو رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ہے نا مبینہ ویڈیوز پرویز الہی کی وہ ریلیز کر دی گئی ہے. پرویز الہی صاحب نقوی صاحب سے جج نقوی صاحب سے بات کر رہے ہیں اور ہے نا پہلے وہ اپنے جو چیف سیکرٹری ہے پنجاب ان سے بات کر ان کے کیس کا معاملہ عابد زبیری سے بھی بات کر رہے ہیں اور ہے نا ان کو کہہ رہے کہ کیس ادھر لگائیں. پھر وہ جج صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں. اب اس کے اندر ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے ویوز ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر اپنا کیس لگانا اٹس نوٹ اے کرائم, اور اس لیے کرائم نہیں ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل حامد میر کے رات کے جو پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یار کر کے بات کر رہے تھے. تو لیٹ می کلیئر ون تھنگ ہیئر آلسو فرام میں اپنی طرف سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جی میرے بھی بہت سارے ججز دوست ہیں, اور ایک جج سے تو میں بہت زیادہ, بلکہ ججز سے تو بہت زیادہ قریب ہوں, لیکن ایک جج سے میں بہت زیادہ قریب ہوں. ویسے تو سب سے ہی ہوں لیکن اس سے میں بہت زیادہ قریب ہوں. ریزن بینگ کہ 7-8 سال کا ہمارا 8-10 سال ہو گئے ہم ساتھ ہیں. ایک کیس کے اندر میں ہی واز مائی جوڈیشل میجسٹریٹ, ناؤ ہی از ایڈیشنل جج سمویئر ان دا سین. اب وہ فلانتھراپسٹ ہیں, وہ اپنی تنخواہ میں سے جو بچت ہوتی ہے دوسرے ججز سے بھی وہ کنٹریبیوٹ کر کے سندھ میں, جیسے پہلے کووڈ ہوا تو اس میں بھی ہم نے راشن وغیرہ ان کے ساتھ بانٹا, پھر سیلاب میں بھی ہم نے مدد کی, ان کی اپنی مسجد بھی ہے تو میں بھی ان کو یار کر کے بات کرتا ہوں. تو اٹ از ناٹ اے میٹر, بٹ ان کے ساتھ جتنے ججز ہوتے ہیں وہ کم عمر ہوتے ہیں, ان سب سے ہم یار کر کے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں دس از ناٹ اے کرائم. اینڈ رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہے نا اس کے اوپر پرویز الہی کو گرفتار کرنا چاہیے, دس اینڈ دیٹ. تو یہ میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اکنامی کا یہ آڈیو انہوں نے کیوں ریلیز کی, وائی دس ڈے ہیز بین سلیکٹڈ, بیکاز کہ آپ کا 170 بلین کا بجٹ آیا تھا جو کہ آپ نے لوگوں کے اوپر بم گرا دیا تھا. اور اس 170 ملین کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پیٹرول پرائز کی جو ہائیک ہے اس میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو 20 روپے آپ کے اوپر پیٹرول بڑھا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پہلے بھی میرے سارے ویلاگ چیک کر لیں, اس کے اندر میں نے ایک بات پہلے بھی بتائی ہے کہ پیٹرول کی پرائز الٹیمیٹلی 350 روپیہ ہو جائے گی.
اس لیے کہ آپ کا ڈالر ہے نا وہ 262 پر ہے. اگر 262 پر انٹر بینک، لیکن انٹر بینک میں 262 میں ملتا تھوڑی ہے، تو 170 کا 270 کا جو ملتا ہے. اگر اس کے اوپر $86 کا ہے نا اس وقت ہے نا عرب لائٹ ٹریڈ ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑے بلش ہیں آئل کی ٹریڈنگ کا. مجھے پتہ ہے، میں بھی کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل والے بڑے بلش ہے. ریزن بھی ابھی تھوڑی سی آئل $100 پہ نہیں جا رہا ہے. اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے، ایک تو ریسیشن ہے، دوسری جیسے ہی یہ ریسیشن ختم ہوتی ہے، مہنگائی انفلیشن کم ہوتی ہے، تو آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آئل کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو چائنا کے اندر بھی تھوڑی سی ریسیشن ہے، کووڈ کا مسئلہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو اسٹاک پائل ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ریزروز امریکہ کی جو ہر 15 دن میں فورٹ نائٹلی جو ان کا اسٹاک پائل آتا ہے، اس کے اندر اس 15 دن کے لیے ان کے نا اسٹاک پائل زیادہ تھے. اس کی وجہ سے آئل کی پرائس ابھی تک 84 85 86 کے اوپر درمیان فلکچویٹ کر رہی ہے. یہ 78 تک آئی تھی، 76 تک آئی تھی، اور 76 سے ابھی 86 گئی. اور ابھی جیسے ہی 86 پہ جائے گی تو میرے خیال میں یہ اگر آپ کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس بیس کے اوپر آپ کا 350 روپیز کا ڈیزل پکا بنتا ہے. تو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. سیمنٹ کے اوپر 50 پر کے جی 50 پیسے آپ نے ایف ڈی بڑھا دی ہے. 50 روپیہ سیمنٹ کا بیگ کی قیمت بڑھ گئی. آپ کی جو یہاں پر اکانومی ہے نا وہ 3 چیزوں کے اوپر چلتی ہے. نمبر 1 ٹیکسٹائل، نمبر 2 ریئل اسٹیٹ، نمبر 3 آپ کی جو ہے نا باقی سروسز سیکٹر، آئی ٹی جس کے اندر شامل ہے. جو آپ کا جو سب سے بگ ہٹ جو ہوا ہے وہ ٹیکسٹائل ہوا ہے. آدھی سے زیادہ فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ 70 انڈسٹریز ہے نا وہ اٹیچ ہے. ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور ریئل اسٹیٹ والے جنہوں نے بکنگ کی تھی، بکنگ کرنے کے بعد این او سی لینے میں، اسپیشل ان کراچی میں 21 این او سیاں لینی ہوتی ہے، تو آپ کو 2 سال لگ جاتا ہے. اب جو بکنگ انہوں نے 5,000 4,500 5,000 اور 6,000 اسکوائر فٹ کے حساب سے کی تھی، اب ان کی کوسٹنگ 5,000 5,500 6,000 پڑ رہی ہے. تو وہ کیسے آپ کو نہ دے، کیونکہ آپ کا جو ڈیفارم اسٹیل ہے اس کی پرائس 3 لاکھ سے اوپر چلے گئی تھی، 304 306، اور ابھی 10,000 کا اندیا ہے. آباد نے اس کے اوپر بلاک کر دیا ہے. آباد نے کہا ہے کہ وی ول ناٹ بائی. جتنے بھی آباد کے ڈیلر ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان سب کو کہا ہے کہ آپ فی الحال اسٹیل کی بائنگ بند کر دیں، کیونکہ یہ منوپلی ہے، یہ قاتل بنا ہوا ہے. یہ اسٹیل کی پرائس جب چاہتے ہیں جیسے چاہے بڑھا دیتے ہیں. تو اسٹیل کی پرائس بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے سیمنٹ کی پرائس بڑھے گی، اس کے ٹائلیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گا، انٹرسٹ ریٹ آپ کا مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں بڑھے گا. پاکستان کا اللہ حافظ ہے. روز ہم کرپشن کے اور اس کے معاملات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہر ایک چیز کو کور کرنا بڑا مشکل ہے چھوٹے سے بھی لوگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.